بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں لفظ القرآن کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب 70 مرتبہ آیا ہے۔ سوال بتائیے، امام ابن جریر طبری نے قرآن مجید کے کون سے اسما بتائے؟ جواب القرآن، الکتاب، الفرقان، الذکر۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے قرآن مجید کا نزول کس طرح شروع ہوا؟ جواب وحی کے ذریعے۔ سوال بتائیے، قرآن مجید کی پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کب نازل ہوئی؟ جواب 27 رمضان المبارک میں۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو کون سا دن تھا؟ جواب جمعے کا دن۔ سوال، غار حرا مکہ مکرمہ سے مشرق کی طرف منی کی جانب کتنے فاصلے پر جبل نور میں واقع ہے؟ جواب 3 میل کے فاصلے پر۔ سوال بتائیے، پہلی وحی کے نزول کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ جواب 40 سال تھی۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں پہلی وحی میں کل کتنی آیات تھیں؟ جواب 5 آیات تھیں۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتنا عرصہ سلسلہ وحی جاری رہا؟ جواب تقریباً 22 سال 5 ماہ 14 دن۔ سوال بتائیے، زیادہ قول راجہ کے مطابق آخری آیت وحی کون سی ہے؟ جواب سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں آیت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب علامت یا نشانی۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں افضل آیت کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب سورۃ بقرہ کی آیت 255 آیت الکرسی۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے آیت کریمہ کس پیغمبر سے منسوب ہے؟ جواب حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم قرآن مجید کی کس سورت میں ہے؟ جواب سورۃ احزاب میں۔ سوال بتائیے، کلمہ طیبہ کا پہلا حصہ سورۃ البقرہ کی کس آیت میں ذکر کیا گیا ہے؟ جواب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 میں۔ سوال بتائیے، بہن سے سورہ طٰہٰ کی پہلی آیت سن کر کس کا دل اسلام کی طرف مائل ہوا؟ جواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سوال، ختم نبوت کے حوالے سے قرآن مجید کی کتنی آیات میں دلیل پیش کی گئی ہے؟ جواب ختم نبوت کے حوالے سے قرآن مجید میں مختلف آیت موجود ہیں جو اس مسئلے پر دلیل فراہم کرتی ہیں۔ خاص طور پر سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم النبیین ہیں، یعنی نبیوں کے آخری نبی ہیں۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں سورۃ الطارق میں الطارق سے کیا مراد ہے؟ جواب رات کا تارا۔ سوال، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفریقے میں نہ پڑھو، یہ آیت کس سورت میں ہے؟ جواب سورۃ ال عمران کی آیت نمبر 103 میں۔ سوال بتائیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ آیت کس سورت مبارکہ میں آئی ہے؟ جواب سورۃ ال عمران کی آیت نمبر 173 میں۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے سورۃ اسراء کس سورت کا دوسرا نام ہے؟ جواب سورۃ بنی اسرائیل کا۔ سوال بتائیے، 2 مرتبہ مکہ اور مدینہ میں نازل ہونے والی سورت کون سی ہے؟ جواب سورۃ الفاتحہ۔
سوال: کیا آپ جانتے ہیں سورۃ توحید قرآن مجید کی کس سورت کو کہتے ہیں؟ جواب: سورۃ اخلاص کو۔ سوال: بتائیے سورۃ آل عمران میں کس مشہور غزوے کا ذکر ہے؟ جواب: غزوہ احد کا۔ سوال: قرآن مجید کی کس سورت میں مسلمانوں کی وفات پر نماز جنازہ پڑھنے کا حکم آیا ہے؟ جواب: سورۃ التوبہ میں۔ سوال: بتائیے مسجد الحرام اور مسجد الاقصی کا ذکر کس سورت میں آیا ہے؟ جواب: سورۃ اسراء میں۔ سوال: سورۃ کاف میں اصحاب کاف کے ساتھ کس جانور کا تذکرہ ہے؟ جواب: کتے کا۔ سوال: خواتین کو زیب و زینت چھپانے کے لیے کس سورت میں حکم دیا گیا ہے؟ جواب: سورۃ النور میں۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں سورۃ الغنی کس سورت کا نام ہے؟ جواب: سورۃ الواقعہ کا۔ سوال: بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی احمد کس سورت میں آیا ہے؟ جواب: سورۃ الصف میں۔ سوال: بتائیے قرآن مجید کی کتنی سورتیں لفظ کل سے شروع ہوتی ہیں؟ جواب: 5 سورتیں۔ سوال: بتائیے آخری 4 سورتوں کے علاوہ اور کون سی سورت ہے جو کل سے شروع ہوتی ہے؟ جواب: سورۃ جن۔ سوال: قرآن مجید کی کس سورت کا ایک رکوع مکہ میں اور دوسرا مدینہ میں نازل ہوا؟ جواب: سورۃ المزمل کا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کس سورت کے نزول پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وصال کی خبر ملی؟ جواب: سورۃ النصر میں۔ سوال: سورۃ النصر کے نزول کے کتنے عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا؟ جواب: تقریباً 3 ماہ بعد۔ سوال: بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیے گئے جادو کا اثر ذیل کرنے کے لیے کن سورتوں کا نزول ہوا؟ جواب: سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے آدھا قرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب: سورۃ الزلزال کو۔ سوال: بتائیے اذان ہوتے وقت باتھ روم میں جانے سے کون سی بیماری ہوتی ہے؟ جواب: کوئی بھی بیماری نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ اذان ہوتے وقت باتھ روم میں جانے سے مہلک بیماریاں ہو جاتی ہیں، جیسا کہ انسان اندھا ہو جاتا ہے یا فالج کا جھٹکا لگتا ہے، جبکہ یہ سب فضول باتیں ہیں۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ اذان کے وقت کے آداب کے خاطر واش روم نہیں جانا چاہیے اور اذان کو توجہ کے ساتھ سن کر اس کا جواب دینا چاہیے۔ اگر زیادہ مجبوری ہو تو اذان کے وقت بھی واش روم جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ سوال: بتائیے شیطان نے آگ کی پوجا سب سے پہلے کس سے کروائی تھی؟ جواب: قابیل سے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس انسان کے ساتھ بیٹھنے سے منع فرمایا ہے؟ جواب: گندے اور بدبودار انسان سے۔ سوال: بتائیے والدین کا نافرمان قیامت کے دن کس چیز سے محروم رہے گا؟ جواب: جنت کی خوشبو سے۔ سوال: روزانہ کتنی بار استغفار پڑھنے والا کبھی غریب نہیں ہوتا؟ جواب: 333 مرتبہ۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اچھا سا کمنٹس کریں۔ شکریہ۔